جو سہیل آفریدی صاحب ہیں انہوں نے ابھی بیان دیا ہے، تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایکس پہ اپنا سٹیٹمنٹ پوسٹ کیا. وہ کہہ رہے ہیں تمام پارلیمنٹیرینز اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام صوبائی اور ریجنل صدور کو اپنی تنظیموں سے مسلسل رابطہ کرنے کی ہدایات مل چکی ہیں. قوم بھی تیار رہے، یعنی کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہی رہیں گے. آج رات کو جو سہیل آفریدی صاحب ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر رہنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹیرینز بھی پہنچ جائیں یا پہنچ رہے ہیں. تو اقبال آفریدی صاحب، آپ کو کوئی پیغام ملا ہے؟ آپ جا رہے ہیں اڈیالہ جیل؟ اصل میں اتوار والے دن یہاں پہ جو تیرا آپریشن ہے اس پہ تمام متاثرین و عمائدین کو بلایا گیا ہے اتوار والے دن جی. تو اس کے انتظامات میں تھا، اور آج فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف مظاہرہ تھا، وہ میرے ذمہ تھا. ابھی فارغ ہوا ہوں تقریباً کوئی 6 بجے. اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے تو ضرور جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے اور ایک سپرنٹینڈنٹ سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور وہاں پہ جو کورٹ کا ججمنٹ لے کے وہاں پہ جب ہم عدالت سے رجوع کر کے وہ جیل مینول کے مطابق آتے ہیں، بہنیں بھی آتی ہیں اور قائدین بھی آتے ہیں، لیکن کوئی بھی ملاقات اب تک 2-3 مہینے میں نہیں ہو سکی. تو یہ تو دیکھو، یہ بربریت اور ان کی نااہلی و ناکامی ہے. یہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ یہ تو صرف اور صرف الزامات لگاتے ہیں، باقی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کے پاس صرف میسج آتے ہیں کہ یہ فلانا کے حوالے سے آپ نے یہ کہنا ہے اور یہ FIR کرنا ہے. انتظامیہ بھی مفلوج، عدلیہ بھی مفلوج، اور پارلیمنٹ کو بھی ایکٹ آؤٹ کے ذریعے مفلوج بنا دیا گیا ہے. لہٰذا ملک میں تو کوئی سول مارشل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں ہے. یہاں پہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جاتا ہے، وہ اس کا مینڈیٹ ہوتا ہے کہ اپنے چیئرمین کے ساتھ ملاقات کرے. ایک ممبر قومی اسمبلی جا کے وہاں پہ ذلیل ہوتا ہے، ان کا بھی مینڈیٹ ہوتا ہے کہ جیل میں جا کے وہ دیکھے کہ یہاں پہ کوئی انسانی حقوق کی پامالی تو نہیں ہو رہی. چلیں ٹھیک ہے، اب اس کا ذرا جواب لے لیں. رانا صاحب سے جواب لے لیں. رانا صاحب، یہ بڑی دیر سے کئی دفعہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کروائیں، لیکن کیونکہ انہوں نے 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی ہوئی ہے تو عمران خان کی ملاقات نہیں ہو رہی. تو کیا 8 فروری تک ملاقات نہیں ہوگی؟ نہیں، ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے وہ آرڈر کو پڑھیں. اس میں ہائی کورٹ نے جہاں یہ لکھا ہے کہ ان کی ہفتے میں 2 دن ملاقات ہوگی، یہ لکھا ہے کہ 1 دن فیملی اور 1 دن وکلاء ملاقات کریں گے. اس کے بعد ہائی کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملاقات کے بعد جیل پریمسز میں جو ہے وہ کس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ممنوع ہوں گی. ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو پولیٹیکلی اور سٹیٹ کے خلاف کسی بیانیے کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. اور اس بارے میں باقاعدہ ان کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. وہ آرڈر یہ سارا پڑھیں تو معاملہ یہ کہ اس آرڈر کی جو ہے وہ پابندی تو یہ خود نہیں کر رہا ہے. یہ صرف ایونٹ تو بنانے کے لیے ہے. جی آج بھی چلے گئے ہیں اور ہر منگل کو یا جمعرات کو یہ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے طور پہ جو ہے وہاں پہ اس کو جو ہے یہ یعنی احتجاج کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے عظمیٰ خان صاحبہ کی، عظمیٰ خان صاحبہ سے پوچھیں. ان سے سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ میں قانون کے تحت پابند ہوں کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروں. اس میں یہ لکھا ہے آپ مہربانی کریں، ملاقات کریں، اور اس کے بعد وہ کام جو آپ نے ہائی کورٹ میں بھی بیان دیا ہے وہ نہ کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی آئندہ آسانی رہے اور میرے لیے بھی آسانی رہے اور سب کی ملاقات ہوتی رہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے تو اس سے پہلے بھی کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ یا ایسا نہیں کیا. تو اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، 1 گھنٹہ تقریباً 20 منٹ وہ ملی ہیں. اس کے بعد آگے باہر جو انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ خود اگر وہاں پہ بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں تو یہ ریزالو ہو سکتی ہے. یہ خود نہیں کرنا چاہتے، یہ خود چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اس کو پولیٹیکل ایونٹ کے طور پہ جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے اس کو کریں، تاکہ وہاں سے کوئی ان کو جو ہے وہ آگے راستہ ملے، جو کہ نہیں مل رہا. جی اقبال آفریدی صاحب، ہائی کورٹ کے فیصلے کا آپ ذکر کرتے ہیں، لیکن بقول رانا صاحب کے ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ ملاقات کریں گے عمران خان سے، لیکن اس میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی اور کوئی اس کے بعد آپ ایسا بیان نہیں جاری کریں گے کہ جس سے ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے.
اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو 25 کروڑ عوام ہے وہ صرف عمران خان کو سنتے ہیں اور اس پہ ہی عمل کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ ان کی خوف کی وجہ سے وہاں پہ خان کی ملاقات نہیں کروا رہے، کیونکہ اس کی خبر جائے گی عوام تک۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرتے؟ جب پریس کانفرنس ہوتی ہے جس کی خواجہ آصف کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایک باوردی پورا کر دیتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی اور ٹرمپ سے ملنے کی، تو وہ باوردی جا کے وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہے۔ تو مجھے ذرا یہ بتائے کہ اگر یہ حکومت جمہوری حکومت ہے اور ان کے پاس اختیار ہے، جب ہم مذاکرات کرتے ہیں اور اپنی بانی چیئرمین سے رائے لینے کے لیے ملاقات کا کہتے ہیں تو وہاں پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے حکومت کس لیے مانگا ہے، صرف اپنے آپ پہ کیسز معاف کرنے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑا مارے کا مارا ہے، یہ تو بالکل قیدی لگ رہے ہیں۔ قسم قرآن کے مجھے تو عمران خان قرآن کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ قیدی بن گئے بھائی صاحب قرآن کو بیچ میں نہ لائیں۔ دیکھیں میں نے اس دن آپ کو مجھے دیکھا، لگ رہا ہے کہ یہ قیدی اسمبلی میں آپ دیکھیں، میں آپ تھوڑا سا تفصیل میں چلو میں واپس لے لیتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو اس دن دیکھا وہاں پہ جو غیر قانونی غیر آئینی قانون سازی ہوتی ہے یہ ان کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں نے اس دن آپ کو دیکھا وہاں پہ حاجی صاحب، میں نے اس دن آپ کو دیکھا آپ قومی اسمبلی میں بینر لے کے اور آخر تک کھڑے رہے۔ پہلے آپ کے ساتھ کو 25-30 لوگ تھے، پھر آپ آخر میں اکیلے رہ گئے اور پھر بھی آپ احتجاج کرتے رہے۔ کمٹمنٹ ہے آپ کی، لیکن آپ کو اسمبلی کے اندر احتجاج کا حق تو ہے نا، تو آپ کہتے ہیں یہ سول مارشل ہے، تو سول مارشلہ میں اس طرح اسمبلی کے اندر بندہ بینر لے کے تو نہیں کھڑا ہوتا؟ بالکل جی، میرا حقیق دیکھو اسمبلی واحد وہ جگہ ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی کرے، وہاں پہ جو ہماری عوام کی رائٹ ہے یا وہاں پہ عوام کی آواز ہے وہ آپ پورے دنیا کو تک پہنچائے۔ وہاں پہ اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں آئین و قانون کے مطابق کھڑا ہوتا ہوں، میں کوئی وائلیشن نہیں کرتا۔ مجھے اسمبلی کی رول و ریگولیشن بھی عزیز ہے اور مجھے یہ اسمبلی بھی اتنی ہی مقدس ہے جتنا میرا نظریہ اور میرا ایمان ہے۔ لہٰذا اس اسمبلی کو انہوں نے مفلوج بنا دیا گیا ہے کیونکہ یہ پرم 47 سے آ کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ کام کرے کہ یہ جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں لڑتے ہیں اور پھر جب ترامیم آتی ہے تو اس پہ ایک ہو جاتے ہیں، جب بجٹ آ جاتی ہے اس چلو میں ذرا آخر میں رانا صاحب سے ایک بات پوچھ لوں۔ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اچھا میں ان سے رانا صاحب سے ایک بات پوچھوں۔ رانا صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں اقبال آفریدی صاحب کہ ملک میں سول مارشل لا نافذ ہے، اس کا تو جواب دینا۔ تو اب اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک میں سول مارشل لا نافذ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی قیدی ہیں اور یہ بھی قیدی ہیں، تو پھر آئیں بیٹھیں آگے بات کریں جو ان کے معاملات ہیں۔ میں نے لیڈر آف دی اپوزیشن سے کہا ہے، میں نے کہا کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، آپ لیڈر آف دی ہاؤس سے علامہ ناصر عباس صاحب سے نہیں، علامہ ناصر عباس صاحب سے اور اچکزئی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ لکھیں لیڈر آف دی ہاؤس کو کہ جی میں ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہتا ہوں، یہاں پہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ ہونا چاہیے، وہاں پہ جو بعض آئینی پوزیشنز ہیں وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان جو ہے وہ کنسلٹیشن ہونی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اجازت ہوگی تو میں پھر ملوں گا نا، ورنہ تو میں مل ہی نہیں سکتا۔ اجازت کہاں سے لینی ہے؟ تو اجازت ہاں اڈیالہ جیل سے۔ ہر جگہ یعنی معاملہ یہ ہے کہ یہ خود جو باتیں کرتے ہیں یہ خود اپنا حال نہیں دیکھتے، یہ کہ اپنے طور پہ تو جو ہے یہ کسی جگہ پہ بیان نہیں دے سکتے۔ یہ لیکن یہاں پہ تو بیان دے رہے ہیں، نہیں یہاں پہ یہ کیا بیان دے رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے اپنا جو انہوں نے یہ چھوڑی ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین شپ اور ممبرشپ، یہ کیوں چھوڑی ہے؟ انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ ہم تو بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم آ جاتے ہیں بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پاس اختیار تو نہیں ہوتا۔ وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اختیار نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو بے اختیار کہہ رہے ہیں میرا وقت ختم ہو گیا ہے، پھر آگے بیٹھ کے اختیارات کو حاصل کرنے کا کوئی پروگرام بنائیں۔ کوئی میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں